اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ دیکھو سورہ نساء چل رہی تھی اور یہ ساری کی ساری جو تھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ جناب کیا نکاح کن کے ساتھ ہو سکتا ہے کن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور یہ ساری جو تھی اس میں بتا دی گئی تھی ہمیں جو ہے۔ پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے۔ لیبینا، بینا یبینو کہ بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم لیبینا، یہ لام آیا نا تو لام کیا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے، پڑھا تھا نا، لام کیا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے۔ تو یرید اللہ لیبینا، تاکہ اللہ بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اصل میں یہدی تھا، کل ایدی کا پڑھا تھا نا، ایدی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایدی جیسے ہم نے پڑھا تھا تو یہدی، یہدی جو ہے نا یہ بھی کیا تھا، اس میں منقوص کی وہ آتی ہے۔ اچھا، یہدی سے یہدیکم و یہدیکم، اور لی یہدیکم، یہ اس میں سے آ گیا، و یہدیکم، بلکہ نہیں، یہ تو ان کے اس میں سے وہ نہیں آئے گا، اس کو ہم جو کریں گے اس میں منقوص کی نہیں وہ کریں گے، یہ تو فعل ہے نا، فعل مضارع ہے، بس یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فعل ہے، اس کو وہ نہیں کریں گے، و یہدیکم، ٹھیک ہے نا، و یہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور کیا تمہارے لیے کام، اور جو، ٹھیک ہو، ہاں، ایک منٹ، یہ ریکارڈنگ کون سی والی ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ آپ ریکارڈنگ، اچھا جی، تو یہ آ گیا جناب، ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم کہ بیان کرے تمہارے لیے، وہ یہدیکم، اور جو ہے جو ہے اس میں سے، وہ یہدیکم، یہ بھی معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہدیکم، تمہیں بتائے، تمہیں بیان کرے، یا اس میں سے، تو یہ یہدی، ہدا یہدی کا مطلب تھا راستہ دکھانے کے معنی ہوتے ہیں، ہدا یہدی، تو یہدیکم، اس کے بعد بھی کیا آ جائے گا؟ لی یہدیکم، انت کی وجہ سے یہ کیا آ گیا؟ تو یہ مضارع ہے، وہ یہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقے پر لے آئے، ٹھیک ہے نا، وہ یہدیکم، ٹھیک ہے نا، اور تم کو لے آئے، سنن الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کے ترتیب، یتوب علیکم، اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، یتوب علیکم، ٹھیک ہے نا، تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے یعنی۔ اچھا، یہ ہدا یا ہدی جو ہے نا، ایک بات سمجھنا بچو، یہ ہدایت جو ہوتے ہیں نا، اس کے آپ لوگوں نے کیونکہ پڑھا نہیں ہے، اور اس میں سے ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں اصل میں، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے اراۃ الطریق، اراۃ الطریق کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، ٹھیک ہے نا، اراۃ الطریق کا معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا، اراۃ الطریق، ارا یوری سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ارا یوری سے اراۃ، دکھانا، اور ایک ہوتا ہے جناب علی کے ایصال الی المطلوب، ایصال، اوصل یوصل ایصالا، افسال تھا نا، اوصلا یوصل ایصال، یہ پڑھا تھا نا ہم نے، جو افسال، میعاد والا، میزان والا قانون جو تھا، اوصلا یوصل ایصال، تو ایصال الی المطلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کیا کر دینا، اس جگہ تک پہنچا دینا، تو کبھی کیا ہوتا ہے ارات و طریق کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، راستہ دکھانے کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے کسی کو اس جگہ تک پکڑ کے اس جگہ تک لے جانا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ان نقلن ان نقلن تحتی من احببتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جناب آپ کیا نہیں کر سکتے، کہ جی آپ تو تہدی کے معنی، اگر دکھانے کے معنی، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ نہیں دکھا سکتے؟ راستہ تو دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہے کہ کیا اس کو اس جگہ تک پہنچانا، یہ جو ہے نا، یہ کیا ہوگا؟ کیا جس کو آپ چاہتے ہیں آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ این جس کے لیے چاہیں تو اس کو ہدایت بھی مل جائے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دیکھو یہاں پہ ترجمہ حضرت نے کیا کیا، وَيَهْدِيَكُمْ، ٹھیک ہے نا، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تم کو سنن الذین من قبلکم، اور تم جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے طور طریقوں پر لے آئے، یعنی یہ ایصال الی المطلوب کے معنی میں آگے کہ جی اس میں سے راستہ تو دکھانا ہے، کہ تو معنی تو کیا ہو سکتا ہے؟ راستہ دکھا دے تمہیں، مطلب تمہیں ان کے راستے پر لے آئے، اور یتوب علیکم، اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے،
ٹھیک ہے نا، اور کیا ہے، اور حکمت والا بھی ہے. دو معنی بچے ہیں، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، اوصل یوصل ایصالا، صاد کے ساتھ، اوصل یوصل ایصال. ایصال مطلوب کا کیا مطلب ہے کہ مطلوب تک پہنچا دینا. مجھ سے کسی نے راستہ پوچھا، میں نے کہا، کہتا ہے کہ جی میں نے جو ہے نا کدھر جانا ہے جی، میں نے مال روڈ پہ جانا ہے. تو میں نے کہا جناب مال روڈ پہ جاؤ گے تو یہاں سے چلے جاؤ، اس طرح پہنچ جاؤ گے. یہ میں نے کیا کیا، ارات و طریق، میں نے اس کو راستہ دکھایا ہے، راستہ بتایا ہے. اور ایک ہے کہ اس نے کہا جی میں نے مال روڈ پہ جانا ہے. میں نے کہا یار بیٹھو گاڑی کے اندر آؤ. میں نے جا کے اس کو کیا کر دیا، مال روڈ پہ جا کے چھوڑ دیا کہ جس جگہ پہ جانا تھا. تو یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، کہ کیا کرنا، مطلوب تک پہنچا دینا. ٹھیک ہے، یہ دو معنی ہدایت کے آتے ہیں. اس میں سے کبھی ایک معنی لیا جاتا ہے، کبھی دوسرے. اس میں دونوں بڑی ایک ہوتی ہے، کب ایک معنی لی جائے، کب دوسرے معنی لیے جائیں گے، یہ بڑی ایک بحث ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، بڑی کتابوں میں انشاءاللہ جا کے آپ پڑھو گے. اب آ گیا جی کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ ان یتوب علیکم، کہ تمہاری طرف توجہ کرے. تابا یتوب سے معنی یہاں پہ کیا ہے، توجہ کرنا، کہ جی اس میں سے ان یتوب علیکم، اللہ تمہاری طرف توجہ کرے. ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے کیا ہو جاؤ، ہٹ کر بہت، میلن عظیمہ، دور، انتہائی دور جا پڑو تم. جو جو صحیح راستہ ہے تم اس سے کیا ہو جاؤ، ان تمیلو. ٹھیک ہے نا، یہ تمیلون تھا، مالا یمیلو سے، یمیلو یمیلان یمیلون، تمیلو تمیلان. ٹھیک ہے نا، یملنا، تمیلو تمیلان تمیلون. تو ان لگا، تو ان ولن پھر کے ازن ہے، یہ حروف ناصبہ. ان لگا تو اسے کیا ہو گیا، نون گر گیا، تو ان تمیلو. سمجھ آ گئی یہ بات کی. تو ان تمیلو میلن عظیما، کہ تم لوگ مائل ہو جاؤ، یعنی ہٹ، دور پٹ جاؤ، بہت دور سے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، تخفیف کا معاملہ کرے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان جو ہے کمزور پیدا ہوا ہے، انسان بڑا کمزور پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو تو یعنی کیا، انسان فطری طور پر جنسی خواہش کا مقابلہ کرنے میں کمزور واقع ہوا ہے، اس لیے تعالیٰ نے اس کو یہ خواہش جائز نہیں روکا. تو تمہیں جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں، مخلوق کا انسان ضعیف ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں. اس لیے اللہ نے کیا دیا، تم اپنی خواہشات کو دیکھو. اسلام خواہشات کو جائز موقع پہ استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنی خواہشات مار دو، اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا. اسلام نے کہا ہے کہ اس کو کیا کرو، اس کو چینلائزڈ کر دو. اسلام نے اس کو چینلائز کیا ہے کہ جناب صحیح طریقے پہ استعمال کرو. انسان کے اندر بھوک کی خواہش رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں شہوت رکھی گئی ہے، غضب کی قوت رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو قوت شہوانیہ انسان کے اندر، قوت غضبیہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے اس میں سے، تو اب ان کو کیا کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے ہم نے جو ہے نا، کس طریقے سے ہم اس کو وہ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے آپ نے کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ جی ہم نے اس کو، انسان ضعیف ہے اس لیے کیا کرے انسان، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا، ہاں مگر یہ کہ الا یہ کوئی تجارت کا طریقہ ہو، ان تراضم منکم، اور وہ کیا ہو، باہمی رضامندی سے ہو. تجارت کے ذریعے سے تم کرنا چاہو تو تم کیا کر سکتے ہو، آپس میں یہ جو ہے وہ مال تم ایک دوسرے کے استعمال کر سکتے ہو. لیکن ویسے کیا نہیں کرنا، کسی کا مال تم نے نہ حق نہیں کھانا، کسی کا نہ حق مال تم نے کسی کا نہیں کھانا. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جناب الا ان تکون تجارتا، ہاں مگر یہ کوئی تجارت کے ساتھ ان تراضم منکم، اور وہ کیا ہو، تمہاری رضامندی سے ہو. اور کیا ہے، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، یقین جانو کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. اللہ اکبر، یہ بڑا، دیکھو کیسا اللہ نے وہ کیا ہے. یوں بھی آ سکتا تھا ان اللہ کان رحیم بکم، یہ بھی آ سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا نا کہ کانا رحیم پہلے اس میں سے. اب یہ کیا ہے، ان اللہ کانا بکم، پہلے جار مجرور کو پہلے لائے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ بے شک کہ وہ اللہ تمہارے اوپر کیا ہے، بڑا کیا ہے،
رحیم ہے، یعنی ٹھیک ہے نا تمہارے اوپر، تو تم کیوں ایسے وہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے، س- کسی کا مال کھانے کے بارے میں یاد رکھو، دوسرا کا کسی کی جان لینا اس سے زیادہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا، دوسرے کی جان لینے کو اپنے آپ کو قتل کرنے سے تعویذ ہے، اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کیونکہ کہ دوسرے قتل کرنا بالآخر اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں خود قاتل قتل ہو سکتا ہے. اور اگر یہاں قتل نہ بھی ہو تو آخر میں اس کی جو سزا ملنی ہے وہ موت سے بھی بدتر ہوگی. ٹھیک ہے نا، اور خودکشی بھی ہوگی کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے نا. اور کیا ہوگا یہ دیکھو ذرا، اس طرح بھی اشارہ ممکن ہے کہ جب ناحق مال کھانے کا رواج معاشرے میں عام ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اجتماعی خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے. اللہ اکبر. کہ جب اجتماعی خودکشی کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، سارے کے سارے تباہ کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو. جب ناحق مال حرام مال لوگ کھاتے ہیں نا دوسرے کے اس میں سے. اب آج کے معاشرے میں دیکھ لو یہ کیا حشر کیا ہوا ہے. اب ہم آج پاکستان میں رو رہے ہیں سارے کے سارے، جو حشر ہمارا بنا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے مال ناحق کھاتے ہیں. اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے جناب ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم تو کوئی گڑبڑ نہیں کرتے ہیں جناب، ہم تو بڑے پتہ نہیں حاجی پرہیزگار تے، وہ پتہ نہیں کون سے جو ہے نا کہ فرشتے بھی کیا کریں ہیں کہ جناب وہ ہمیں کیا کر رہے ہیں، پاؤں دھلواتے ہیں ہمارے، ہم تو ایسے ہیں. کسی بھی آدمی سے وہ بات کر لیں تو وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ جناب ہم تو حرام مال تو ایسے بھاگتے ہیں حرام مال سے جیسے کہ پتہ نہیں کتنی دور سے جو ہے نا کوئی پر کیا چیز آ گئی ہے. تو لوگوں کا مال کھانا کیا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. نیچے سے اوپر تک یہی حال ہے، ایسا ہی ہے، نیچے سے اوپر تک یہی حال ہے. ہر بندہ کیا ہے، کرپٹ ہے. ہم میں سے ہر بندہ کرپٹ ہے. ہم میں سے صرف وہ آدمی شریف ہے جس کا ہاتھ نہیں لگتا، بس. ہم میں سے وہ آدمی شریف ہے جس کا ہاتھ نہیں لگتا. تو جب میرا بھی ہاتھ نہیں لگتا نا تو میں اس لیے کیا کروں گا، بڑے بڑے لیکچرز دوں گا لوگوں کو، او جی فلاں جو ہے نا یہ ایسے لوگوں کا مال کھانا حرام ہے. سنایا تھا نا آپ کو مولوی صاحب کا قصہ، لوگوں کا مال کھانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے. لیکن وہ مولوی صاحب جو روزانہ تقریر کرتے تھے کہ لوگوں کا مال کھانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے، پھر جس دن کیا ہو جائے ہاتھے چڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسرے کا مرغا آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے، پھر جائز ہو جاتا ہے سب کچھ جو ہے نا. اس لیے جو ہے نا یہ اپنے اندر ایک خود وہ پیدا کریں، صرف اس لیے نہیں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جو کہ مال حرام نہ کھاؤ کسی کا بھی جو ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، ٹھیک ہے نا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ من، اس میں سے آگے نا، ٹھیک ہے نا، اسماء شرطیہ میں سے وَمَن، اس لیے یفعلُ کی بجائے کیا آ گیا، یفعل آ گیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، زیادتی اور ظلم کے طور پر، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے. سوف نسلی، سوفا آجا مظاہرے کے اوپر نا بتا دیا نا کہ سوفا آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو سوفا نسلی ہے نارا، تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے، ان قریب اس کو آگ میں داخل کریں گے. وکانا ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. ان تجتنبوا، تجتنبونا تھا تو ان کی وجہ سے کیا ہوگا، نون گر گیا. ٹھیک ہے نا. ان تجتنبوا، کہ اگر تم بچو کن سے، کبائرہ، بڑے بڑے گناہ. کون سے بڑے گناہ، ما تنہون عنہ، ٹھیک ہے نا، جن سے تم کو روکا گیا ہے. اگر تم بچو بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم روکا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم کیا کر دیں گے، خود کفارہ کر دیں گے. یعنی چھوٹے گناہ تمہارے ہم کیا کر دیں گے، خود معاف کر دیں گے. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تمہارے خود کیا کر دیں گے، اس کا کفارہ کر دیں گے. وہ ندخل تھا تو ندخلکم، ندخلکم وہی ان کی وجہ سے یہ اس کا جزا آ رہی ہے. تو وہ ندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے. مدخلن، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا یہ کیا آ گیا، ظرف کے وہ آ گیا کریمہ. ٹھیک ہے نا. تو ادخلا یدخل ادخالا فهو مدخل، آپ نے پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ اس میں مفعول اور اس میں ظرف ایک ہی وزن پہ آتے ہیں، یاد ہے. اس میں ظرف اور اس میں مفعول کیا آتے ہیں،
بچوں ثلاثی مجرد کے علاوہ پچھلے سال پڑھا تھا، اس میں مفعول اور اس میں ظرف کیا آتے ہیں؟ ایک ہی وزن پہ آتے ہیں. تو مدخل، مدخل کیا ہے؟ یہ ظرف کا صیغہ. اچھا، باب فعال سے جو ہے ادخلا یدخلو ہے، یہ ادخلا یدخلو باب فعال سے. مدخلا کریما، تو ہم باعزت جگہ تمہیں داخل کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور اب یہی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جو اگر انسان گناہ کبیرہ سے پرہیز رکھے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ خود ہی معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھو وضو سے معاف ہوتے ہیں، صدقات وغیرہ سے معاف ہوتے ہیں، سب مسجد کی طرف چل کے جاتے ہو اس طرف معاف ہوتے ہیں. اچھا، یہ سورہ کاف پڑھتے ہو، جمعے سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے اندر جو گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ وہ معاف فرما دیتے ہیں. صغیرہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ معاف ہو جاتے ہیں. کبائر سے تم اپنے آپ کو بچاؤ تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ تو تمہارے کیا کر دیں گے؟ ویسے ہی معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن کبائر سے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ صغائر پہ اصرار جو ہوتا ہے، صغائر پہ اصرار یہ بندے کو کبیرہ تک لے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے سمجھ گئے بات کو. تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں داخل کریں گے. یہ بات تو ہو گئی ہے. ولا تتمنو، ولا تتمنو، تمنا یا تمنا، تمنا یا تمنا یہ جو ہے نا یہ پڑھیں گے اس میں سے. تمنا یا تمنا تمنین فہو متمنن. تو یہ کیا آئے گا؟ لا تتمنا، لا تتمنا یا لا تتمنو. امر حاضر کا سیگا جو ہے نا نہیں سے آئے گا. ٹھیک ہے نا. امر حاضر نہیں حاضر. لا تتمنو. ٹھیک ہے. یہ تو لا تتمنو ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، کہ اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو. اگر بعض میں سے ہم نے تم کو کیا دی ہے؟ فوقیت دی ہے، تو تم اپنے اندر کیا نہ رکھو؟ اپنے اندر اس کی تمنا نہ کرو. اچھا، اس کی تمنا نہ کرو. اگر تمہیں ہم نے کوئی بعض پہ فضیلت دی ہے تو اس میں کیا نہ کرو؟ تمنا نہ کرو ان چیزوں کی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو اب آ گیا للرجال نصیب مما اکتسبوا. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کو جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان میں سے ان کو حصہ ملے گا. وسالو، اصل میں اس الو تھا، اس الو تھا، وہ حمزہ گر گیا درمیانی کلامے سے. وسال اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مرد جو کچھ کمائی کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھو جو ہے نا، اب دیکھو ذرا، بعض خواتین کیا کرتی تھیں؟ اس تمنا کا اظہار کیا کرتی تھیں کہ اگر وہ مرد ہوتی تو وہ بھی جہاد وغیرہ میں حصہ لے کر مزید ثواب حاصل کرتی. تو اللہ نے اصول واضح، جو باتیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں ان میں اللہ نے کسی شخص کو کسی اعتبار سے فوقیت دیکھی ہے، اور کسی کو کسی حیثیت سے. کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کم ہے، کسی کا حسن دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہ چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں، اس لیے ان کے تمنا کرنے سے فضول حسرت ہونے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے. کاش میں ایسا ہوتا، کاش یہ ہو جاتا، یہ تمنا کی. ٹھیک ہے. تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. دیکھو جو غیر اختیاری ہیں، غیر اختیاری پہ اللہ پہ راضی رہو. البتہ جو انسان کے اختیار میں ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے. تو دین جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اختیاری ہے. دین جو ہے، دین اختیاری ہے. مال ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا نہیں ہے؟ اللہ نے جتنا لکھا وہ آپ کو مل کے رہے گا. خوبصورتی ہونا، حسب نسب ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ غیر اختیاری ہیں. یہ غیر اختیاری ہیں. آپ اس میں کیا نہیں کر سکتے ہو؟ جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی پہ کیا رہو؟ راضی رہو. نہیں میں بھی کیا ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ٹھیک ہے نا، تمنا نہ کرنے کا مطلب یہ کہ غیر اختیاری چیزوں کا سوال نہ کرو، ان کے بارے میں وہ نہ کرو. غیر اختیاری جو چیزیں ہیں، جو اختیاری ہیں اس میں تم کیا کرو؟ اللہ سے سوال کرو، اللہ کے فضل کا سوال کرو. اس میں سے اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں کیا دے دیجیے، توفیق دیجیے. تو تمنا سے مراد ویسے، اب جیسے کہ وہ ہوتے ہیں نا کہ جی ایک آدمی ہے فلاں وہ تھا کہ جی کاش ہم بھی کیا ہوتے جناب، جو ہے نا اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب میں جوان ہو جاؤں. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ایسی تمنا کرنا کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ وہ کر سکتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح جوان تیری عبادت کرتے ہیں مجھے کیا کر دے.
مجھے ویسے کیا کرنے کی عبادت کے اندر جس جوانی میں انسان عبادت کر سکتا ہے، مجھے ایسی توفیق دے دیجیے. لیکن اب یہ جوانی ملنا وہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اب اس میں سے آ گیا. تو وہ تمنا جو ہے نا، سوال کرو اللہ تعالیٰ کے فضل کا. اور ہماری زیادہ تر جو ہوتا ہے نا، ہم لوگ جو زیادہ تر جو حصہ گزارتے ہیں وہ ان چیزوں پہ گزارتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں. یہ بات یاد رکھو. ایک آدمی خوبصورت نہیں ہے، وہ اسی پہ رونا روتا ہے میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں، میرا رنگ کیوں ایسا ہے. ہم تو ایسے انگریزوں کے غلام رہے ہیں، تو ہمارے یہاں تو کیا ہے، چٹا رنگ جو ہے نا وہ تو کیا ہے، وہ تو وہ ہے اس میں سے بڑی خوبصورتی کی علامت ہے. تو لوگ اس کے اوپر ہوتے ہیں. میں بھی کیا ہوتا، سفید ہوتا. عورتیں خاص طور پہ جو ہوتی ہیں، میری ایسی شکل ہوتی، فلاں ہوتا. بھائی شکل آپ کی چینج نہیں ہو سکتی ہے، یہ اللہ نے بنا دی ہے بس. ٹھیک ہے نا. ہاں آپ کے اخلاق آپ کے کیا ہیں، اختیار میں ہیں. اخلاق آپ کے اختیار میں اللہ نے دیے. کہ کیا کرو، اپنے اخلاق اعلیٰ بنا لو. ٹھیک ہے نا. صورت آپ نہیں کر سکتے، لیکن سیرت تو آپ کیا کر سکتے ہو، بہتر بنا سکتے ہو. تو اس کو اپنے مضبوط بناؤ. اور اللہ نے اسی لیے کیا نہیں کیا کہ جی، یہ نہیں کیا کہ کون میرے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ٹھیک ہے نا. اللہ کے ہاں کیا ہے، تم میں سے اکرمکم، تمہارے زیادہ فضیلت والا کون ہے، جو زیادہ متقی ہے. اللہ نے اس چیز کو معیار بنایا ہے، اس چیز کو معیار بنایا. آپ کہو کہ جناب میں بھی کیا ہوتا، میں بھی فلاں خاندان سے ہوتا، میں بھی فلاں جگہ ہوتا. جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں نا، کاش کہ ہم بھی کیا ہوتے، صحابہ کے حضرت کے زمانے میں ہوتے. ایسی تمنا نہ کرو، حضرت کے زمانے میں ہوتے. ٹھیک ہے نا. ایسی تمنا کرنا ہمارے لیے ادھر اس زمانے کے اندر ہی ہونا کیا تھا، اس لیے بہتر تھا. ہم کہیں آج سے ہم 100 سال پہلے ہوتے، ہماری جو حرکتیں ہیں ہم 100 سال پہلے ہوتے تو لوگوں نے ہمیں کیا کرنا تھا. کہتے ہیں، یہ کہ کون سے مخلوق اٹھ کے آ گئی ہے. تو یہ چیز نہیں ہے اس میں سے. یہ تو اس میں سے آ گیا. اچھا جی. اب یہ آگے چلتے ہیں جناب. کہتے ہیں ولی کل، تو ہر ایک کو اللہ نے کیا دیا. عورتیں کہتی ہیں نا، ہم بھی مردوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا، یہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، ان کو یہ ثواب مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے جو ہے نا، تو عبادت اختیار وہ تھی نا، اختیار میں تھی نا. اس کے پاس وہ تھا نا کہ کاش کہ میرے پاس کیا ہوتا اس میں سے. تو یہ تمنا جو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے آپ کیا کر دیں، میرے پاس اتنا وہ آ جاتا، دنیاوی وسعت آ جاتی کہ اس میں سے میں بھی وہ کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی ایک وہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے تو ہوتی ہے نا. اس لیے جس حال میں اللہ رکھتے ہیں اسی میں کیا رہنے کی ایک عادت رکھو. اور جس اللہ نے وہ دیا ہے، اختیاری کاموں میں کوتاہی نہ کرو، غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑو. بس یہ زندگی کا اصول بنا لو، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. اور اس میں سے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر چلے ہیں. وَلِكُلٍّ، ٹھیک ہے نا. وَلِكُلٍّ یعنی ہم نے ہر ایک کے لیے، یعنی ہر مال کے لیے جعلنا موالیا. ٹھیک ہے نا. موالیا سے مراد کے وہ جو وارث آ رہے ہیں، مما ترکا. اصل میں یہ مما بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے، یہ من ما تھا. اصل میں من ما، نون اور میم تھے تو نون کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام کر دیا گیا. مما ترکا. ٹھیک ہے نا. تو مما ترک الوالدان، کہ جو والدین نے چھوڑا، والاقربون اور قریب رشتہ دار چھوڑ کے گئے، تو اس میں سے وارث. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. اچھا جی. اب دیکھو جی، یہ آ گیا. اب یہ مردوں کی پسندیدہ وہ آیت ہوتی ہے، اور عورتوں کی جو ہے نا بڑا خطرناک حال. عورتیں جو ہے نا اس کے اوپر وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں سے
تو اب آ گیا جی الرجال قوامون علی النساء. گیارہ بجے کا کہا تھا. الرجال قوامون علی النساء کہ جو مرد ہیں عورتوں کے نگران ہیں. قوام, ٹھیک ہے نا, قوام, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ قوامون علی النساء یہ کیا ہیں؟ یہ عورتوں کے اوپر فعال, ٹھیک ہے نا. یہ یعنی یہ کیا کرنے والے ہیں؟ قائم اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہیں؟ عورتوں کے نگران ہیں, نگران, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ حاکم ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے اوپر کیا ہے؟ حاکم, نگران ہیں. حاکم وہ مانا تو آتا ہے نا, حاکم کے مانا بھی آتا ہے, لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ کیا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور جو اور کیونکہ اچھا جی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اس وجہ سے انہوں نے عورتوں پر اپنے مال خرچ کیے ہیں. عورتوں کی نگرانی کریں گے اور عورتوں کے اوپر کیا کرتے ہیں وہ مال, کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فالصالحات, تو پس جو نیک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, قانتن وہ کیا ہیں؟ فرمی بھی, حافظات للغیب. ویس دیکھیے ویس کے دیکھیے. تو اب آ گیا جی ہاں فالصالحات, پس جو نیک عورتیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ قانتاتن, قانتاتن کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب, اور وہ کیا ہوتی ہیں؟ بما حفظ اللہ, کہ مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کی حفاظت کرتی ہیں. حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. للغیب, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے بما حفظ اللہ, اس کی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا کی ہیں, اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے کی حفاظت کرتی ہیں. واللاتی, واللاتی تخافون نشوزہن, ٹھیک ہے نا. واللاتی تخافون نشوزہن, اور ٹھیک ہے نا, وہ عورتیں اللاتی آپ نے پڑھا تھا, اللذان اللذین, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح الذین اللاتی اللتان اللاتی اللواتی, ٹھیک ہے نا. تو اللاتی وہ عورتیں اس میں اسماء موصولہ میں سے ہے. تخافون نشوز, جی واللاتی تخافون نشوزہن, اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. ناشزہ نافرمان عورت کو کہتے ہیں. اچھا, نشوز نافرمانی کو, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ نشوز یا ناشزہ جو ہے, تو مطلب ہے وہ عورتیں جن سے تمہیں کیا ہے؟ نافرمانی کا اندیشہ ہو. فَإِذُوهُنَّ, وَعَذَا يَعِذُ سے عید ادا ادو, وعدہ یعیدو تھا نا, عید ادا ادو, یاد ہے امر, امر جو آیا تھا عید, ٹھیک ہے نا. الامر من العید, وعدہ یعیدو, ٹھیک ہے نا. عدتن فہو واعد, یہ آیا تھا. تو یہ آ گیا ایزو, اصل میں واز تھا یہ, اصل میں فَإِذُوهُنَّ کہ تم ان کو نصیحت کرو, ٹھیک ہے, انہیں سمجھاؤ. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اور انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو. وَاضْرِبُوهُنَّ, اور انہیں مار بھی سکتے ہو, یعنی تم ان کو مار بھی سکتے ہو. اب ذرا بات کریں گے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, أَطَعْنَكُمْ, اطانا چھٹا سیگا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کا راستہ تلاش مت کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ, یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے علی سب سے بڑا, یعنی کبھی سب سے یعنی سب سے بڑا ہے, سب کے اوپر سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ آ گیا جناب علی کہ اس میں آپ کو بہت سے سوالات اٹھیں گے. میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک وہ آ رہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مردوں کو کیا کر دیے ہیں اس میں سے انسان کو اختیار دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اچھا جی, اب یہ ایک پہلے اس میں سے, ہاں یہ موالی کا بھی تھوڑا سا یہ سمجھ لو, یہ وارث کا جو ہے نا, تاکہ یہ بھی بتا دوں, حضرت نے ذکر کیا ہوا ہے تاکہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. مولا کسے کہتے تھے؟ مولا جو ہوتا تھا,
मलिकुल जालना, ठीक है ना, मवालिया, ये पीछे रह गई थी बात, ताकि मवाली किसे कहा जाता था। देखो, हाँ, ये सराजी में जो है ना, जब हम पढ़ाते हैं मीरास के अंदर, तो फिर बताया जाता है। एक होता है, आपने सुना होगा कि जनाब, उसमें से ये, असल में जिस वक्त लोग मुसलमान हुआ करते थे, उस वक्त ये रिश्तेदार वगैरह, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता था। तो जिस शख्स के हाथ पर वो मुसलमान हुआ है, उसके साथ ये अहद कर लेता था कि दोनों आपस में क्या बन गए हैं, भाई भाई बन गए हैं, लिहाजा वो एक दूसरे के वारिस भी होंगे। और अगर किसी पे कोई तावान वगैरह आएगा तो दूसरा क्या करेगा, उसकी मदद भी करेगा। इसको कहते थे मवालात, कहते थे मवालात, ठीक है ना। तो ये इसमें से, तो ये मवालात था। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस आयत की बिना पर यही रिश्ता अब भी किसी नौ मुस्लिम से कायम हो सकता है, उसके मुसलमान रिश्तेदार मौजूद ना हो तो मीरास में भी उनका हिस्सा होगा। तो इमाम साहब के नज़दीक क्या होता है कि मीरास जिसके साथ आपने ये मवालात का रिश्ता किया हुआ है, तो उसको अभी भी हिस्सा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपका कोई वारिस ना हो, वारिस ना हो। तो आप उसको कहते हैं कि जनाब ठीक है, कि जनाब अगर मैं फौत हो गया तो मेरी विरासत से तुझे भी कुछ जाएगा। वो एक खास एक हिस्से की एक वो तरतीब होती है। और अगर तू फौत हो गया तो तेरा हिस्सा मुझे आएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे जो हमने मवालिया का लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये वहां पे आ गया था, ठीक है ना। फिर अब एक दूसरी बात ये समझो कि ये जो कहा गया कि जनाब अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, ठीक है ना, कव्वाम, ये कि जी ये क्या कर रहे हैं, मर्द क्या करेंगे, निगरानी करेंगे, निगरानी करेंगे, ठीक है ना, निगरानी करेंगे किसकी, औरतों के जो हैं। तो हिफाजत कर, निगरान होता क्या है, वो हिफाजत करने वाला। हाकिम भी बाद दफा लोग कह देते हैं कि जनाब अली के हाकिम के जो है उसमें से मना आगे, लेकिन क्या है, कव्वाम, ठीक है ना, तो यह करता है जो चलाता है, दुरुस्त चीजों को दुरुस्त करता है, ठीक है ना, दुरुस्त करता है इसमें से, उसमें से, ठीक है। 1 मिनट है, जरा 1 मिनट। अच्छा जी, तो अब ये क्या था कि अर रिजालु कव्वामून अला निसा, कि क्या है, निगरान है। अब पहला सवाल जो है सौदा ने पूछा है किस जगह पे, क्या पूछा था, हाँ, कि जनाब कि ये कौन सीगा कौन सा होगा। बच्चों ये फ़आल उनका वजन जो आता है ना, कव्वाम, फ़आल, गफ्फार, ठीक है ना, कव्वाम, ठीक है ना, ये मुबालगे का सीगा होता है, ठीक है ना। कायम, कायम का मतलब क्या होता है, खड़ा होने वाला। तो ये कव्वाम का मतलब है कि यहाँ से माना क्या है, निगरान के माना में। तो ये क्या आएगा, ये मुबालगे का सीगा आएगा। ये जितने भी वजन ऐसे आते हैं ना, फ़आल, गफ्फार। अच्छा, और कौन से हैं, ठीक है ना, इस तरह और भी सीगे जो है ना, वो कर लो। तो ये सारे क्या आते हैं, ये मुबालगे के सीगे। कहार, हाँ, कहार जो है, ठीक है ना, ये मुबालगे का सीगा आ जाएगा। तो ऐसे कव्वाम भी क्या, ये मुबालगे का सीगा है। ये आप नहीं पढ़ोगे मुबालगे के सीगे, ये चंद एक होते हैं जो इलाज से पढ़ा दिए जाते हैं। आगे चौथे हिस्से में इंशाल्लाह सर्फ के अंदर जो है ना, वो शायद आएंगे, सर्फ के चौथे हिस्से में। तो ये क्या होते हैं, औरतों के निगरान होते हैं। जब्बार भी, वो बिल्कुल जब्बार भी जो है ना उसमें से आ जाएगा, जब्बार बा के शद के साथ, ठीक है ना, ये उसमें से आ जाएगा। तो सत्तार भी बिल्कुल मुबालगे का सीगा, सत्तार भी। तो कव्वाम, सत्तार, ये सारे अलन निसा बिमा फज़्लल्लाहु बाज़ुहुम अला बाज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। अब इश्काल ये पैदा होता है यहाँ पे, जो आप लोगों के जहनों में भी हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी औरतों पे माल खर्च किया है। तो अगर क्या नहीं करता, और औरत के ऊपर माल खर्च नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि क्या मतलब है, फिर उसकी निगरानी खत्म हो जाएगी। क्या उसकी निगरानी खत्म हो जाएगी उसमें से। तो अब माल खर्च करने से ये मुराद नहीं, उसका नान नफके की वो जो थी, उसने जब उसने निकाह किया तो उसने क्या किया था, उसने अपने जिम्मे महर की जिम्मेदारी ली थी, और उसने नान नफका लिया था, नान नफका उसने, नान नफके की जिम्मेदारी भी ली थी। इस माना में क्या किया गया, उनको मर्दों के ऊपर क्या बना दिया गया है, मर्दों को औरतों का निगरान मुकर्रर किया गया है। अब निगरान से मतलब ये नहीं है कि वो क्या करें, जैसा कि एक बंदा कहे कि जो मैं ऑर्डर करूंगा बेगम साहिबा क्या करेंगे, टोटल हर चीज मेरे खिलाफ जरा भी वो नहीं कर सकती हैं। असल में देखो, दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए
हर जगह के ऊपर ऐसा होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई हायरार्कीज रखनी पड़ती हैं। अगर आप सबको बराबर कर दो ना, ये जो नारा है ना कि सारे बराबर हैं, सब बराबर कर दिया जाए, सबको बराबर कर दो, ये तो नारा ही ठीक नहीं है कि सबको बराबर कर दिया जाए। हाँ, हुकूक के लिहाज से क्या होगा, हुकूक के तो क्या होंगे कि एक बुनियादी इंसानी हुकूक और जो होते हैं वो तो सबके लिए क्या होते हैं, वो तो बराबर होते हैं उसमें से। लेकिन क्या होता है कि मरातिब का लिहाज रखना वो जरूरी होता है। अगर आप मरातिब का लिहाज नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा, मिसाल के तौर पे अगर सबको आप एक जैसा कर देते हो तो कोई भी रजील पेशा इख्तियार करने के लिए कोई बंदा तैयार ही नहीं होगा। रजील पेशा का मिसाल के तौर पे सफाई करनी है, ठीक है, तो कोई बंदा कहेगा जी ना मैं सफाई क्यों करूं, मैं जब तुम्हारे बराबर हूं तो मैं सफाई क्यों करूं, तुम क्यों नहीं करते हो, ठीक है ना, मैं ये जिम्मेदारी क्यों उसमें से वो करूं, ठीक है ना। तो ये जो है, तो ये क्या रखा था, एक मरातिब की एक तरतीब रखी जाती है कि जनाब एक हर जगह के ऊपर कोई ना कोई सरबराह मुकर्रर करना पड़ता है। जिस जगह के ऊपर कोई सरबराह नहीं होगा ना, तो वहां पे क्या हो जाएगी, वहां पे तबाही आ जाती है, फिर कोई सरबराही ना करे। अब सरबराही का मतलब ही ये था कि वो क्या करेगा, और जो हाकिम निगरान होता है फिर वो क्या करता है, वो अपनी उस जिम्मेदारी को फिर वो ऑन करता है, वो ऑन करेगा। ये नहीं है कि वो बैठ जाए और कहे कि जनाब मैं तो क्या करने वाला हूँ, मैं तो ऑर्डर करने वाला हूँ और बाकी मेरे सारे काम खुद ब खुद होते चले जाएं, मैं तो बस बैठ के खाऊंगा और मैं तुम्हें ऑर्डर करता जाऊंगा। बल्कि उसकी क्या होती है कि भाई अगर जैसे टीम का कैप्टन होता है, टीम अगर जीतेगी तो कैप्टन क्या करेगा, उसको कैप्टन उसको फिर वो करता है कि अगर वो कहता है कि जनाब मेरी टीम जीती है, तो जब हारती है तो फिर उसको क्या करता है, वो फिर ऑन भी करता है अपनी हार को कि हाँ जी हम क्या हुए हैं उससे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, मर्द की जिम्मेदारी क्या है कि जनाब तुम निगरान हो, तुम्हारे अगर घर की जिम्मेदारी चलती है, सारा कुछ निजाम तुम्हारा ठीक चल रहा है तो ठीक है, तुम्हें क्रेडिट मिलेगा इस चीज के ऊपर। लेकिन अगर क्या होगा, अगर कहीं नुकसान होता है तो तुम ये भी याद रखो कि तुम्हारी निगरानी थी, तुमने चीजों को चलाना था, तुम्हारे तुमसे उसकी क्या होगी, पूछ भी हो। देखो, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही, तुम में से हर बंदा निगरान है और तुमसे वो क्या होगा, उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो मर्दों को अल्लाह ने एक फजीलत दी है, मान लिया कि वो फजीलत जो है उसमें से, ताकि वो क्या करें निज़ाम के चलाने के लिए। लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी क्या होगी, इसलिए औरत के जिम्मे कमाई नहीं है, मर्द के जिम्मे कमाई है। एक औरत जॉब नहीं करती है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, जाओ जी जॉब करो, खामन क्या नहीं तुम्हें जॉब करनी है, वो मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन औरत खामन को क्या कर सकती है, मर्द के जिम्मे बीवी का नान नफका है, बीवी के जिम्मे नान नफका नहीं है। अगर बीवी कमाती है, बीवी कमाती है, ठीक है ना, और खामन ने उसको इजाजत दी हुई है कि तुम जाओ कमाओ, और वो खामन को 1 रुपया नहीं देती है, तो बिल्कुल ठीक है, उसका पैसा है, वो उसका पैसा है, बीवी का पैसा है। बाद लोग कहते हैं बीवी खुद कमाती है, हमें तो जो है ना हमें तो देती ही नहीं है पैसे। तो मैं उनको कहता हूँ जनाबे अली, वो क्या है, वो मालिक है, जब वो मालिक है ना तो वो उसकी मर्जी है, वो जहां मर्जी खर्चा करना चाहे। आप क्या नहीं कर सकते, उससे मुतालबा नहीं कर सकते पैसे का कि जनाब आप क्या करें, इतना पैसा मुझे दे दें, फलां कर दें। तो जो औरत खामन को माल देती है, ठीक है ना, वो क्या कर रही है बेसिकली, वो खामन के साथ एहसान का मामला करती है, उसके वो नहीं है। अब दूसरा मसला ये आ गया कि ये जो अब औरतें जो कमाने की जो करती हैं, औरतों को वैसे औरतों के लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि वो क्या रहें, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अज़वाज मुतहरात को कहा जा रहा है कि तुम घरों के अंदर क्या कर लो, घरों के अंदर बैठी रहो, जमी रहो। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर बैठी रहो। असल में तो ये है कि औरत क्या करे, औरत की जिम्मेदारी कमाना नहीं है, वो मर्द की जिम्मेदारी है, मर्द कमाएगा, औरत क्या करेगी, खाए। मर्दों के साथ उसका इख्तिलात ना हो, ठीक है, ज्यादा बातें शातें ना करने का मौका मिले, तो वो ठीक है कि जी उसमें से वो उसमें गुंजाइश है फिर उसके लिए कि वो फिर नौकरी कर सकती है। लेकिन वैसे बिला वजह नौकरी करना या उसमें से करना, ठीक है ना, ये अच्छा नहीं है। और बाज लोग तो ये भी कहते हैं वल्लाहु आलम कि कहाँ तक बात दुरुस्त है, लेकिन बाज लोगों से मैंने ये सुना है कि वो कहते हैं कि जनाब ये जो औरत की कमाई होती है ना, इसमें बरकत नहीं होती है, औरत की जो कमाई होती है इसमें बरकत नहीं होती है। ये बात लोग कहते हैं जो है ना, उसमें से मैंने कोई उलमा से भी जो है ना वो भी सुना है।
ठीक है ना, वो कहते हैं कि औरत की कमाई के अंदर बरकत नहीं होती है। अच्छा, अब इसको ना उसमें से हमारी दीनदार औरतें भी हजरत खदीजा का वो हवाला पेश करती हैं। हजरत खदीजा भी कारोबार किया करती थी। तो औरतों को क्या करना चाहिए, आजकल का जो लिबरल तबका है ना वो भी पेश करता है इसको, और कि जी ना इसलिए औरतों को भी क्या करना चाहिए, काम करने चाहिए। औरतों को काम करने चाहिए जो है ना, उसमें से हजरत खदीजा कैसे कारोबार किया करती थी, पहले ये देख लेते हैं। हजरत खदीजा कारोबार कैसे करती थी, उनका तरीक़ाकार क्या था। अपने खादिमों के जरिए किया करती थी, किसी से वो नहीं करती। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जो कारोबार जो किया गया था, वो खादिम आगे क्या करते थे आके, वो बताया करते थे, गुलाम जो होते थे आके उनके वो बताते थे कि जनाब, हाँ क्या करेंगे, आप ये इस तरह कारोबार की जितनी भी वो की गई थी, और उन्हीं के जरिए पैगाम दिया गया था। क्या हजरत हजरत खदीजा ने खुद कोई पैगाम दिया उनको? नहीं, खादिमों के जरिए से सारा काम होता था। वो घर में बैठी होती थी और उनकी वो क्या चल रही होती थी, तिजारत इस तरीके से होती थी उनकी। ठीक है ना, तो वो खादिम किया करते थे, उनके गुलाम जो होते थे वो किया करते थे तिजारत जो है, वो खुद नहीं होती थी। ये भी देख लो कि कभी उन्होंने खुद क्या किया हो, कोई तिजारत के लिए, कोई सफर सफर के लिए कुछ वो किया हो, या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वो नहीं था। उनकी तिजारत ऐसी वो थी। हम्म। तो अब ये एक वो है उसमें से, बाकी अल्लाह की तरफ से ही वो है। ठीक है ना, ये लोग जो कहते हैं कि जी इतना पढ़ लिया, जॉब वो हो रही है, तो उसमें से इसका मतलब ये है कि फिर वही वाली बात आ गई ना, कि दुनियावी तालीम आप जो करते हैं, फिर मैं वही कहूंगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जी दुनियावी तालीम पढ़ के जो है जो जाया कर दी, तो मैंने कहा इसका मतलब है कि पैसा कमाने का मकसद था दुनियावी तालीम का। नहीं 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 नहीं, पैसा कमाना मकसद नहीं था, फलां नहीं था। तो मैंने कहा कि भाई पैसा कमाना मकसद था ना। अब ये बात मान लो कि दुनियावी तालीम बंदा किस लिए पढ़ता है, पैसे के लिए पढ़ता है। जब ये बात हम किसी को कहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं है ये, नहीं 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 नहीं, हम तो खिदमत करने के लिए हमने जो था ना वो पढ़ा था, हमने तो खिदमत के लिए पढ़ा था। मैंने कहा कि ठीक है, खिदमत करे, फ्री के अंदर कर ले फिर, खिदमत फ्री के अंदर कर ले।